بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ختم ہونے کے بعد کعبہ میں آمد، اور اس کے بعد آپ دونوں کعبہ میں کتنے دن تک رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کب ہوئی، اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کب ملے، یہ سارا کچھ آپ لوگ دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، ہمارے چینل پر اسلامی تاریخ کے متعلق آپ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج پارٹ 13واں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پچھلے 12 پارٹس میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب، اور آپ لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خدمات کی انہوں نے، اور جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کون کون سی مشکلات اٹھائیں، اور ابھی ہجرت کا یہ لاسٹ پارٹ ہوگا جس میں آپ لوگ آج دیکھیں گے کہ جب یہ کعبہ میں پہنچے تو وہاں پر کیسے ان کا استقبال کیا گیا اور کتنے دن وہاں پر رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کب ملے۔ ناظرین کرام، 8 روز سفر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول دوپہر کے وقت کعبہ کے قریب پہنچے۔ کعبہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور وہ مدینہ کا ہی ایک محلہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے لوگ باکثرت آباد تھے اور روشنی اسلام سے منور ہو چکے تھے، یعنی کہ وہاں پر رہنے والے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ مکہ سے آپ کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے اور آپ کو دور سے تشریف لاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب دھوپ تیز ہو جاتی اور ناقابل برداشت ہو جاتی تو سب لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کعبہ کے نزدیک دوپہر کے وقت پہنچے، لہٰذا کعبہ والے اپنے اپنے گھروں میں انتظار کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، اور ناظرین کرام، ایک یہودی جو روزانہ مسلمانوں کے اس مجمع کو دیکھتا اور بستی سے باہر انتظار کرتے ہوئے دیکھتا تھا روز، وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آنے والے ہیں، جن کا ان لوگوں کو بہت بے چینی سے انتظار ہے۔ وہ اتفاقاً اس وقت اپنی مکان کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کر گمان کیا کہ یہی وہ قافلہ ہے جس کی ان لوگوں کو انتظار ہے۔ ناظرین کرام، اس نے زور سے آواز لگائی، اے گروہ عرب، اے دوپہر کو رام کرنے والو، تمہارا مطلوب یا تمہاری خوش نصیبی کا سامان تو یہ آن پہنچا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور تمام کعبہ میں خوشی و مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپ کھجوروں کے ایک باغ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے یہ خیال فرمایا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنے میں شبہ نہ ہو، لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابوبکر کون ہے، تو وہ انہوں نے فوراً پیچھے آ کر ایک چادر سے آپ کے اوپر سایہ کیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خادم کی پہچان بآسانی ہونے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے
داخل ہونے کی خوشی میں جی پڑ رہی تھی۔ ہم پر بدر نے ثنیات الوداع سے طلوع کیا، جب تک دعا کرنے والا ہے ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ اے ہم پر مبعوث ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، قباء شہر جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ سے چند کلومیٹر پر واقع ہے، اور وہاں پر مسجد قباء ہے جس کو بہت مشہور مسجد ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ مسجد میں نے خود بھی دیکھی ہے اور وہاں پر نماز بھی ادا کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے اور جمعے تک یہی مقیم رہے۔ آپ کلثوم بن حدم کے مکان میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن اصاف کے مکان میں رہے۔ سعد بن حسیمہ کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس فرماتے تھے، یعنی سعد بن حسیمہ مکان میں آ کر آپ کی زیارت کرتے اور آپ کے گرد مجمع لگا رہتا تھا۔ قباء میں آپ نے انہیں چند ایام کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول جمعے کے روز آپ قباء سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو قباء میں آئے اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی طرف گئے۔ 4 دن آپ نے قباء میں جو تھا وہ آپ نے آرام کیا وہاں پر، یعنی کہ آپ ٹھہرے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ قباء میں ہی رہے تھے کہ علی المرتضیٰ بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سفر مکہ سے مدینہ تک پیدل طے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب تک رہے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں رہ کر لوگوں کی امانتیں واپس کی۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اسی دن علی المرتضیٰ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے، مگر آپ چونکہ تنہا روانہ ہوئے اس لیے رات بھر تو سفر کرتے، لیکن دن کو کہیں چھاؤں میں پڑاؤ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف رستے سے ہٹ کر آپ تشریف لائے تھے، تو آپ کو 8 دن میں قباء پہنچے، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ چن کے جو رستہ تھا، جو معروف رستہ تھا، اس پر آئے، لیکن پیدل آئے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 دن بعد قباء میں پہنچے۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء اور بنی عمرو بن عوف یعنی قباء والوں سے رخصت ہو کر شہر مدینہ میں قیام کے ارادے سے چلے۔ مدینہ کے ہر محلے میں ہر ایک خاندان اس بات کا خواہاں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں مقیم ہوں، یعنی کہ ان کے ہاں آپ آئیں، ان کے مہمان بنیں۔ آپ بنی سالم بن عوف کے محلے میں تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے وہیں ایک میدان میں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ یہ مدینہ میں آپ کا پہلا جمعہ تھا اور پہلا خطبہ تھا۔ اس جگہ بھی بعد میں ایک مسجد تیار کی گئی۔ نماز جمعہ ادا فرما کر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ قبیلہ بنو سالم بن عوف کے لوگوں نے آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور آپ کو اپنے یہاں ٹھہرانا چاہا۔ دوسرے قبیلوں اور دوسرے محلوں کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے جہاں جانے کا اصرار کیا اور اس طرح بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میری اونٹنی کو نہ روکو، اس کی مہار کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ اونٹنی چلنے لگی اور تمام انصار و مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور اونٹنی باخوشی آہستہ آہستہ آگے چلتی رہی۔ اونٹنی بنو بیازہ کے محلے، بنو سعدہ کے محلے، بنو حارث بن خزرج کے محلے سے ہوتی ہوئی جب بنو عدی بن نجار کے محلے میں پہنچی تو ان لوگوں کا بڑا دعویٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اب ہم میں قیام کریں گے، کیونکہ اس قبیلے میں عبد المطلب کے ننھال تھے، لیکن ان لوگوں کو بھی وہی جواب ملا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہاں یہ بیٹھ جائے گی، میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ اونٹنی بنو عدی بن نجار کے محلے سے آگے بنو ملک بن نجار کے محلے میں داخل ہوئی تو ایک غیر آباد افتوا زمین میں بیٹھ گئی، فوراً پھر کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر کچھ دور تک چلی اور پھر خود بخود واپس لوٹی اور ٹھیک اسی جگہ بیٹھ کر گردن زمین پر ڈال دی اور دم ہلانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی ابو ایوب انصاری خالد بن زید کا مکان تھا، وہ خوشی خوشی آپ کا اسباب اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے۔ 7 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہجرت کا واقعہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، اور تمام تر حقیقت جو اس میں آپ لوگوں کو مشکلات ہوئیں اور جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا اور جو کچھ تاریخ کی کتاب میں تاریخ کی اوراق میں درج تھا، وہ سارا ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ناظرین کرام، ہمارے کل کے پارٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے مسجد نبوی کی تعمیر، اس کے بعد مدینہ منورہ کے کچھ حالات، اور پھر انشاءاللہ ناظرین کرام آپ اسی طرح ابوبکر صدیق کے کچھ اور خدمات دیکھیں گے ہمارے اسی چینل پر۔ تب تک کی اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔